الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ سیام، ماہ رمضان المبارک اپنی رحمت و برکتوں، بخششوں اور مغفرتوں کے ساتھ طلوع ہو چکا ہے، اور آج ماہ سیام کا پہلا روزہ ہے۔ گزشتہ سال اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے یہ توفیق اور سعادت عطا فرمائی تھی کہ ہم نے روزانہ نماز تراویح کے اندر تلاوت کردہ آیات ربانی کا ترجمہ اور مختصر سی اس کی تشریح، جسے خلاصۃ القرآن کے نام سے موسوم کیا گیا، وہ ہم نے بیان کی تھی۔ اور اس مرتبہ ہم قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ، جو کہ حجت اور دلیل کا درجہ رکھتی ہے اور جس کے بغیر قرآن مجید کو سمجھنا ممکن نہیں ہے، تو دروس حدیث اور درس حدیث کے عنوان سے ہم نے یہ پروگرام آغاز کیا ہے۔ چونکہ آج پہلا روزہ ہے، تو آج کے اس درس کے اندر ہم حدیث مبارکہ کے حوالے سے کچھ ضروری معلومات جاننے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال مبارکہ، جنہیں ہم حدیث کا نام دیتے ہیں، یہ ہمارے لیے کتنی ضروری اور اہم ہے۔ تو محترم حاضرین و ناظرین، شروع کرتے ہیں ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو سمجھنے کے لیے اس کے متعلق ضروری معلومات۔ حدیث کے لغوی معنی ہیں نئی بات یا خبر، اور دینی اصطلاح میں حدیث اس خبر کو کہتے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول یا فعل یا تقریر بیان کی گئی ہو۔ تقریر تقرر سے بنا ہے، جس کے معنی ہیں ثابت کرنا یا مضبوط کرنا۔ اصول حدیث میں تقریر سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات یا کوئی کام جو کیا گیا ہو اور آپ کے علم میں لایا گیا ہو، اس کو آپ نے پسند یا ناپسند فرمایا یا خاموشی اختیار فرمائی اور اس سے منع نہیں فرمایا، اس کو ہم حدیث تقریری سے یاد کرتے ہیں۔ سنت کے لغوی معنی ہیں راستہ یا طریقہ۔ حدیث کے ہم معنی لفظ ہے یہ سنت، اور یہ دونوں ہم معنی ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ اور دینی اصطلاح میں سنت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عمل یا طریقہ زندگی ہے۔ سنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارک، آپ کے افعال مبارک اور آپ کی تقاریر تینوں شامل ہیں۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث اسے کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تینوں چیزوں یعنی اقوال، افعال اور تقاریر میں سے کسی ایک کو بیان کیا گیا ہو۔ تو گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سنت اور حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے، اور محدثین کے ہاں لفظ سنت حدیث سے زیادہ وسیع معنی اور مفہوم رکھتا ہے۔ اس طرح ہم حدیث کی تین اقسام کرتے ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں حدیث قولی، دوسری کو ہم کہتے ہیں حدیث فعلی،
اور تیسری کو ہم کہتے ہیں حدیث تقریری۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال مبارکہ، آپ کی تقاریر، آپ کی سیرت، آپ کا حلیہ مبارک، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے لے کر آپ کے وصال مبارک تک آپ کی حیات مبارکہ کا جو بھی عمل ہے، اس پر حدیث کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لفظ حدیث کو اپنے کلام کے لیے خود پسند فرمایا تاکہ آپ کے اقوال مبارک اور دوسروں کے اقوال کے اندر ایک فرق اور تمیز کی جا سکے۔ قرآن وحی متلو ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ قرآن کے الفاظ نماز کے اندر تلاوت کیے جاتے ہیں، جبکہ حدیث وحی غیر متلو ہے، یعنی حدیث کے الفاظ کو نماز کے اندر تلاوت نہیں کیا جاتا۔ ان دونوں کے اندر فرق صرف اتنا ہے کہ حدیث کے اندر بیان کیے گئے الفاظ اور مضامین بھی من جانب اللہ ہی ہوتے ہیں، مگر الفاظ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا فرماتے ہیں، جبکہ قرآن مجید کے الفاظ اور معانی دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے۔ اسلام میں قرآن حکیم کے بعد حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت اہمیت ہے۔ جیسے نزول قرآن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی ضرورت تھی اور محض قرآن کافی نہ تھا، ایسے ہی آج بھی محض قرآن مجید ہمارے لیے کافی نہیں، ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی محتاج ہیں، اور حدیث مبارکہ کے بغیر قرآن کو سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اجمالی طور پر کچھ باتیں بیان کی ہیں۔ مثال کے طور پر نماز کے بارے میں حکم فرمایا کہ نماز ادا کرو، لیکن نماز کیسے ادا کرنی ہے، کن حرکات کا نام نماز ہے، یہ کتنی پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے، ان کے مسائل کیا ہیں، ان کے اوقات کیا ہیں، ان سب کی تشریحات ہمیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ملتی ہے۔ اسی طریقے سے حج اللہ کی طرف سے فرض ہے، لیکن حج کب ہونا ہے، حج کے مناسک کون کون سے ہیں، ان کے اوقات کیا ہیں، یہ ساری تشریحات ہمیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ملتی ہے۔ اسی طریقے سے روزہ ہے، روزہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر فرض کیا گیا، یہ روزے کے احکام کیا ہیں، روزے کے مسائل کیا ہیں، ان تمام باتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھول کھول کر بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کی شرح کیا ہے اور زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، یہ بات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہم کو حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث کا مقام قرآن مجید کے بعد ہمارے لیے دین کے اندر دوسرا اہم مقام ہے۔ بغیر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم قرآن مجید کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مقام کو کس انداز سے بیان کیا گیا تاکہ لوگوں کے اوپر واضح ہو جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال مبارکہ اور آپ کی تقاریر جو ہیں وہ لوگوں کے لیے کس طرح حجت ثابت ہوتی ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورۃ الاحزاب کی آیت مشہور آیت ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ باری تعالیٰ ہے، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، اس کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والا ہو۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دی گئی ہے، آپ کے اسوہ مبارکہ کو ہمارے لیے نمونہ بنایا گیا ہے، لیکن ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی تفصیل معلوم نہیں ہوتی۔ یہ تفصیل ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ملتی ہے۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یا حدیث مبارکہ کے بغیر آپ کے اسوہ حسنہ سے کما حق آگاہی نہیں ہو سکتی۔ تو ہمیں اس سے پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ قرآن پر عمل کرنے کے لیے عملی تفسیر کے طور پر ہمارے لیے لازم و ملزوم ہے۔ اس کے بعد پھر قرآن مجید کے اندر سورہ حشر کی آیت مشہور آیت ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو رسول تمہیں دیں اسے لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی کو کچھ عطا فرمائے تو اس کو وہ لے لینا چاہیے، لیکن اس کا ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ یقیناً اس کے لیے ہمیں حدیث کی طرف یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ ہمیں وہاں سے پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو کیا کیا عطا فرمایا اور کس کس بات سے روکا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس آیت مبارکہ کی روح سے بھی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بطور دلیل ہمارے لیے لازم و ملزوم ہے۔ اس کے بعد پھر ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبَعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا پس اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر ایمان لاؤ جو یقین رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے تمام کلمات پر اور اس کی پیروی کرو۔ یہ جو پیروی کا حکم ہے یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ایک ایک پہلو کے اوپر ہماری نظر ہوگی، اور یہ نظر ہمیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ممکن نظر نہیں آتی۔ اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ ہے اسی مضمون کی دیگر آیات مبارکہ جو قرآن مجید میں ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، سورہ محمد، اے ایمان والو تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی طرح ارشاد فرمایا وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، سورہ نساء، ارشاد باری تعالیٰ ہے جس نے رسول کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ اتنی اہم آیت ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی کو اللہ نے اپنی اتباع اور پیروی قرار دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا حق بغیر ہمیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح پھر ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ایک بڑے عجیب انداز سے امت محمدیہ علیہ السلام کو توجہ دلائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے اور تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کی محبت کو حاصل کرو تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ یہ ہے
فَاتَّبِعُونِی، میری پیروی کرو۔ جب تم میری پیروی کرنا شروع کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یحببکم اللہ، اللہ تم سے خود محبت کرنے لگے گا، اور جب اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ آیات قرآنی کے ذریعے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے بغیر دین کو سمجھنا، قرآن کو سمجھنا ناممکن ہے۔ اس لیے قرآن کے بعد ہمارے لیے حجیت، ہمارے لیے دلیل، ہمارے لیے برہان، ہمارے لیے راستہ، ہمارے لیے طریقہ اور ہمارے لیے ہدایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور آپ کی سنت مبارکہ کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرف توجہ دلانے کے لیے ارشاد فرمایا، بلغوا انی ولو کان آیہ، پہنچا دو میری طرف سے جو تمہیں ایک آیت بھی پہنچی ہو یا ایک بات بھی پہنچی ہو۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیارے صحابہ کرام کو، جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی حفاظت کرنے والے اور اس کے اوپر کما حقہ عمل کرنے والے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی یہ ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھو ویسے ہی نماز کو ادا کرو۔ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا طریقہ عبادت ہی اللہ کے ہاں عبادت قرار پاتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کری۔ جب بندہ ویسے عبادت کرتا ہے تو وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اور اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے اور اس کے لیے ایک ڈگری جاری کرتے ہوئے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا، سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 کے اندر، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے، یہ تو وہی بولتے ہیں جو ان کی طرف وحی کیا جاتا ہے۔ اس سے بڑی اور کوئی دلیل ہم ان لوگوں کے لیے جو آج حدیث کے منکر ہیں یا جو اس فتنے میں مبتلا ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے اور ہم قرآن سے ہدایت حاصل کر لیں گے، ان کے لیے یہ سب سے بڑی حجیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو سمجھے بغیر اور اس کو سنے بغیر اور اس پر عمل کیے بغیر قرآن کے اوپر کما حقہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ فقہائے کرام کے نزدیک حدیث مبارکہ کا جو درجہ ہے اس کے بارے میں امام اعظم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ارشاد ہے، اگر سنت کا وجود نہ ہوتا تو ہم میں سے کوئی بھی قرآن کا مطلب حاصل نہ کر سکتا۔ جب کوئی ایسی بات بیان کرو جو کتاب اللہ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو تو میری بات کو چھوڑ دو اور کتاب اللہ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرو۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، جس نے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رد کیا وہ ہلاک اور برباد ہوا۔ اسی طریقے سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جو سنت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جاری ہوئی ہو اس کے خلاف کسی بھی رائے کو قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا۔ اس لیے اس ساری گفتگو سے ہم کو یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کی فرما برداری کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سنت مبارکہ کا سہارا لینا پڑے گا۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سنت مبارکہ کو پکڑ لیں گے تو ہم کما حقہ طریقے سے قرآن کے اوپر
عمل کرنے والے بن جائیں گے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب بھی حاصل کر لیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مختصراً یہ بات ناظرین کے ذہن میں بیٹھ گئی ہوگی کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے، اطاعت کے لیے، فرمانبرداری کے لیے اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے قرآن کے بعد ہمارے پاس اگر کوئی دوسری دلیل اور برہان ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے روشنی حاصل کریں گے اور اپنے ایمان کو منور کرنا شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے، ہمارے گھروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں سے روشن فرما دے اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنی عبادات کے اندر، ہم اپنے عقائد کے اندر، ہم اپنے اعمال کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے پیروی کرنے والے بن جائیں۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔